قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ایام عزائے فاطمیہ شروع ہے. گزشتہ جمعے بھی سیرت جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا، اور آج بھی آپ کی فضیلت کے عنوان سے کچھ بیان کرنا ہے. ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو عزیزان گرامی، اس حدیث کی وضاحت باقی رہ گئی تھی کہ کس اعتبار سے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک نظریہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات بعض افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ انسان ہونے کے اعتبار سے لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے. اور ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک نظریہ تو یہ کہ سب سے پہلے بیان کر دوں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی بات کرتے تھے اور کبھی رسول ہونے کی حیثیت سے بات کرتے تھے، یہ ایک نظریہ ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ جب بھی گفتگو کرتے تھے باعتبار رسول، یعنی صرف اور صرف رسول ہونے کی حیثیت سے وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے. تو اب دلیل کیا ہے کہ رسول جو گفتگو کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: وما محمد الا رسول، کہ محمد یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کچھ نہیں ہے. محمد وآل محمد یہ صرف اور صرف رسول ہے. یعنی اب یہ جو بات کہتے ہیں، جو افعال کو انجام دیتے ہیں، یہ رسول ہونے کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو انجام دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان ہو جاتے ہیں اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ رسول ہو جاتے ہیں. نہیں، جب بھی یہ بات کر رہے ہیں تو صرف اور صرف رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. تبھی تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائے ہیں. پیکر انسانی میں ضرور ہے، انسانی پیکر میں ہو کر وہ جو باتیں بتا رہے ہیں، جو احکامات بتا رہے ہیں، وہ انسانوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے میں افعال کو انجام دے رہا ہوں اسی طرح سے تمہیں افعال کو انجام دینا ہے. اگر وہ رسول اللہ بعض اوقات انسان ہونے کے اعتبار سے افعال کو انجام دیں گے تو انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، انسان میں نسیان پایا جاتا ہے، بھول اور چوک پائی جاتی ہے، خطا پائی جاتی ہے.
ہم عام انسان جو ہے وہ خطا کار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ جب ہم انسان ہونے کے اعتبار سے کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ہمارے کاموں میں خطا بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، نسیان بھی ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ نظریہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے باتیں کرتے تھے، افعال کو انجام دیتے تھے، تو وہاں گناہ کا شائبہ پایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ اس کے بعد ایک اور آیت آپ کی عصمت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہم تک آ رہا ہے رسول کے ذریعے سے، یہ ویسے ہی آ رہا ہے جیسا اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اس احکامات میں، ان باتوں میں کوئی آمیزش نہیں کی، کوئی ملاوٹ نہیں کی ہم تک پہنچانے میں، اس لیے کہ رسول معصوم ہے، ہر اعتبار سے معصوم ہے، ان میں کسی بھی اعتبار سے خطا اور غلطی نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم انہیں صرف اور صرف انسان مان لیں تو ان میں خطا کا شائبہ پایا جائے گا۔ لہٰذا جب خطا کا شائبہ پایا جائے تو یہ پورا دن زیر سوال آ جائے گا کہ ایک ایسی شخصیت ہم تک دین کو پہنچا رہی ہے کہ جس میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس دین کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، کہیں اس دین کے پہنچانے میں خطا تو نہیں کر دی۔ تو لہٰذا رسول اللہ جو بات کہتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، جو افعال انجام دیتے ہیں، وہ معصوم ہونے کی حیثیت سے، عصمت کے دائرے میں، رسول ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عام انسان کا کیا اعتبار ہے؟ جب ہم فرحت محبت میں آتے ہیں، بہت زیادہ محبت ہمارے دل میں آتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جب ہماری محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے اعتبار سے تو ہم ان جملات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بچے نے شرارت کی، بچے نے مستی کی، تو کیا اب وہی بچہ ہے جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب اسی پر کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ڈانٹ و پھٹکار سے اسے سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہم میں خطا اور لرزش پائی جاتی ہے، ہم میں نسیان پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جب محبت جوش میں آئی تو محبت کے جملے آ گئے، اور جب دیکھا کہ بچے نے شرارت کی تو غصہ آ گیا۔ یعنی ہماری محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں تو یہ صرف باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ فرحت محبت میں آ کر کہہ دیا ہو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں، یہ صرف اور صرف رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، وما محمد الا رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ محمد، ذات محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے۔ تو اب یہ جو بھی پیغام پہنچا رہے ہیں رسول ہونے کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جز رسالت ہے، کسی انسان کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ منصب کا ٹکڑا ہے، جز رسالت۔ اب اس رسالت کے جز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کل اور جز کو سمجھنا ہوگا کہ جب ایک حصہ، ایک ٹکڑا اپنے کل سے الگ ہوتا ہے تو اس کل میں کیا خوبی پیدا ہوتی ہے یا کیا کمی واقع ہوتی ہے، یا اس جز میں کیا کمی واقع ہوتی ہے، کیا خوبی پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تب جا کے ہمیں عظمت جناب سیدہ پتہ چلے گی کہ عظمت جناب سیدہ ہے کیا، کل اور جز میں کیا خصوصیت ہوتی ہے۔ تو دو خصوصیات ہوتی ہے کل کی اپنے جز کی نسبت۔
سب سے پہلے جب کسی کل سے اس کے جز کو الگ کیا جائے تو اس کل میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شیشی میں عطر رکھا ہوا ہے، بوتل بھر کے رکھا ہوا ہے، وہ بوتل میں عطر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی بوتل لے لیجئے اور اس بڑی بوتل میں سے تھوڑا سا عطر اس میں نکال لیجئے، تو وہ جو بڑی بوتل میں عطر رکھا ہے اب اس میں کمی واقع ہو گئی، اس میں نقص پیدا ہو گیا، اور وہ جو چھوٹی بوتل ہے وہ اس میں عطر آ گیا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ جو خوشبو اس بڑی بوتل کے عطر میں ہے وہی خوشبو اس چھوٹی بوتل کے عطر میں بھی ہوگی۔ جیسا ذائقہ اس بڑی بوتل کے عطر کا ہوگا ویسا ہی ذائقہ اس چھوٹی بوتل کے عطر کا ہوگا۔ یہ دو خصوصیتیں ہیں۔ اور مثالیں، مثلا ایک روٹی ہے، روٹی کا آپ نے ایک ٹکڑا لیا، جیسے ہی آپ نے روٹی کا ٹکڑا الگ کیا تو اب روٹی کل نہیں رہ گئی، پوری روٹی نہیں رہ گئی، وہ اس کا اجزاء اس سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کے پاس 100 روپیے تھے، 100 روپیے میں سے آپ نے 1 روپیہ نکال دیا تو اب کتنے باقی رہ گئے؟ 99۔ تو اب اسے آپ 100 نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 1 روپیہ اس میں سے کم ہو گیا۔ تو جب کل میں سے جز کو الگ کر دیا جاتا ہے تو کل میں نقص واقع ہو جاتا ہے، نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جیسی صفت کل میں ہوتی ہے ویسی صفت اس کے جز میں ہوتی ہے، یعنی جیسا مزہ عطر کی بڑی بوتل میں ہے کے عطر میں ہے ویسا ہی مزہ چھوٹی بوتل کے عطر میں بھی ہے، جیسا مزہ روٹی میں ہے ویسا ہی مزہ اس کے ٹکڑے میں بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسی صفت کل میں ہوتی ہے ویسی صفت اس کے جز میں بھی ہوتی ہے، یہ ہے کل اور جز کی خصوصیت۔ تو اب عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی جیسی صفات رسول اللہ میں پائی جاتی ہے ویسی صفات جناب سیدہ میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کمالات رسول اللہ میں پائے جاتے ہیں ویسے ہی کمالات جناب سیدہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے رسول اللہ ہدایت کے لیے آئے ہیں ویسے ہی جناب سیدہ بھی ہدایت کے لیے آئی ہیں، جس طرح سے رسول اللہ نمونہ عمل قرار پائے ہیں ویسے ہی جناب سیدہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور جیسے ہی کل سے جز الگ ہو جائے تو کل میں نقص واقع ہو جاتا ہے، یعنی ہم رسالت کو بغیر سیدہ کے تصور ہی نہیں کر سکتے، یعنی رسالت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ہم اسے جناب سیدہ کے ساتھ تصور نہ کریں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح سے دین اسلام ولایت امیر المومنین سے کامل ہوا ہے، یعنی جب پیغمبر اسلام نے ولایت مولائے کائنات کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد آیہ اکمال نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے روز دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ یعنی جس طرح سے ولایت مولائے کائنات سے دین مکمل ہوتا ہے ویسے ہی جناب سیدہ سے رسالت کامل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، یعنی یہ نمونہ عمل قرار پائے ہیں تو تمام لوگوں کے لیے قرار پائے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہو سکتا تھا اگر جناب سیدہ کا وجود نہ ہوتا، جناب سیدہ نہ آئی ہوتی تو صنف نسواء کا، عورتوں کا یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اکرم تو مرد ہیں اور ہم عورتیں ہیں، پیغمبر اکرم جو عبادتوں کو انجام دیتے ہیں وہ مرد ہونے کے اعتبار سے مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مردوں کے افعال الگ ہیں، مردوں کی خصوصیات الگ ہیں،
ہم صنف نسواں ہے، ہمیں گھروں کے کام انجام دینے ہوتے ہیں، ہمیں بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے، ہمیں خانہ داری انجام دینی ہے۔ تو ان تمام کاموں کے بعد، ان تمام امور کے بعد، خانہ داری کے بعد، بچوں کی نگہداری کے بعد، شوہر کی اطاعت کے بعد، ہم عبادت کو کس طرح سے انجام دیں؟ اگر وجود جناب سیدہ نہ ہوتا تو عورتوں کا یہ سوال بجا ہوتا، لیکن جیسے ہی جناب سیدہ کا وجود اس دنیا میں آ گیا تو ان کا یہ سوال بھی ختم ہو گیا کہ جناب سیدہ نے بتا دیا کہ شوہر کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، باپ کی اطاعت کس طرح سے کرنی ہے، بچوں کو کس طرح سے پرورش کرنی ہے، اور کھانا داری کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کے بعد مصلی عبادت پر کس طرح سے جانا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ ہمارے لیے تو حجت ہے ہی، لیکن خود ہمارے 9 امام 11 امام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہے، اور ہماری جدہ جناب سیدہ ہم پر حجت ہے۔ تو جو ذات مقدس خود ائمہ اطہار کے لیے حجت ہو، وہ کتنی با فضیلت خاتون ہو، وہ ہے جناب سیدہ۔ بس عزیزان گرامی، ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کس طرح سے خانہ داری انجام دیتی تھی، کس طرح سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور کس طرح سے اپنے بچوں کو چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام خوش نویسی صلی علی محمد وآل محمد۔ تختی پر کچھ لکھ کر لے کر آتے ہیں نانا جان کے پاس، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ فیصلہ کیجئے، بتائیے کہ ہم دونوں شہزادوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے میرے بچوں، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تم اپنے بابا جان کے پاس جاؤ۔ اب دونوں بچے آتے ہیں مولا کائنات کے پاس، تحریر پیش کی، کہا کہ بابا جان ہم نانا کے پاس گئے تھے، ہم نے کہا کہ بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے، تو نانا نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا کہ آپ قضاوت کرتے ہیں، تو آپ بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ تو مولا کائنات ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں میرے شہزادو، میں بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جاؤ تم اپنی مادر گرامی کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کا فیصلہ کر دے گی۔ اب جاتے ہیں جناب سیدہ کے پاس، عرض کرتے ہیں اماں جان ہم نانا کے پاس گئے، یہ تحریر پیش کی اور کہا کہ بتائیے اس میں سے اچھا خط کس کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، بابا جان کے پاس بھیجا، بابا جان کے پاس گئے، ان کے پاس یہ تحریر پیش کی، انہوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ بتائیے کہ ہم دونوں کے خطوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے خطوں کو دیکھا اور کہتی ہے میرے شہزادو تم دونوں کے خط اچھے ہیں۔ اب ایک مرتبہ دونوں شہزادے کہتے نہیں والد محترمہ، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرے گلے میں یہ ہار ہے، اس میں 7 دانے ہیں، میں اسے زمین پر پھینک دیتی ہوں، اور جس کے حصے میں زیادہ دانے آئیں گے اسی کا خط اچھا ہوگا۔ اب جناب سیدہ نے 7 دانوں کو زمین پر پھینکا، شہزادوں نے اٹھانا شروع کیا، امام حسن علیہ السلام نے 3 دانوں کو اٹھایا، امام حسین علیہ السلام نے 3 دانوں کو اٹھایا۔ اب جیسے ہی وہ 7واں دانہ بچا تھا، اس ایک دانے کی طرف جیسے ہی دونوں شہزادوں نے ہاتھ بڑھایا، قدرت کو جوش آتا ہے، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل کیا دیکھتے ہو، جاؤ اور اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دو۔ جبرائیل آتے ہیں، اپنے پروں سے اس موتی کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک کو حسن نے اٹھایا، ایک کو امام حسین نے اٹھایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد۔
یعنی یہ شہزادی کے فرزند ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ جناب سیدہ کے فرزند ناراض ہو، ناراحت ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے شہزادی کونین جس کو اللہ بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس شہزادی کو لوگوں نے ناراض کیا، اس کے گھر پر لکڑیاں جلائی۔ رسول اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقط آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا جہنمی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ کن کن لوگوں نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ وہ گھر جس گھر پر آ کر رسول سلام کیا کرتے تھے، وہ گھر جس گھر میں فرشتے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے، اس گھر پر لکڑیاں جلائی گئی، اس گھر کا در توڑا گیا، اس گھر میں آ کر سیدہ پر ظلم کیا گیا۔ تو کیا ایسے لوگوں سے سیدہ کبھی راضی ہوں گی؟ تو عزیزان گرامی، جن لوگوں نے جناب سیدہ کو ناراض کیا ہے انہی پر ہم لعنت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے شہزادی کا گھر جلایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں واصل جہنم کرے گا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بہک